دادی تخت پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں، امی باورچی خانے میں گوشت بون رہی تھیں، جویریہ صحن میں بندی رسی پر دھلے کپڑے ڈال رہی تھی۔ ابرار نے گھر میں داخل ہوتے نظر دوڑائی اور کپڑوں کی آڑ لے کر اپنے کمرے میں بحفاظت پہنچنے کا خوش کن تصور کیا، مگر وہ جویریہ ہی کیا جو اس کے اشارے سمجھ جائے۔ ایسے ہی تو وہ اسے بونگی نہیں کہتا تھا۔ ارے بھائی میرا رسالہ لے کر آئے، وہ چیخی تو اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ جویریہ، تم یہ بچوں والے رسالے پڑھنا کب چھوڑو گی؟ جب ابھی مجھے ڈائجسٹ پڑھنے کی اجازت دیں گی اور آپ مجھے فرسٹ ایئر فول اور بونگی گائے کہنا چھوڑ دیں گے۔ اس نے جواباً منہ بنایا۔ ارے یہ ابرار آ گیا۔ دادی ہڑبڑائیں۔ جی دادی جان، سلام کرتے ہوئے کسی مجرم کی طرح پیش ہوا۔ میرا نیا چشمہ لائے جو بنوانے کو دیا تھا۔ ان کے سوال پر وہ ہکلایا۔ بس دادی جی، وہ میرا پورا ارادہ تھا، مگر گرمی اتنی تھی کہ میں بھول گیا۔ اس نے اقرار کر ہی لیا۔ لو جی بس، دادی نے سر پر ہاتھ مارا۔ 2 دن سے کہہ رہی ہوں، مگر یہ لڑکا پورا اپنے دادے پر پڑا ہے۔ وہ فوراً میدان میں آ گئیں۔ اللہ بخشے، وہ ابھی کبھی وقت پر کوئی چیز لا کر نہیں دیتے تھے، مگر ہر کام وقت پر چاہیے ہوتا تھا۔ میری تو ہر چیز بھول ہی جاتے تھے۔ ہاں، اپنی چیزیں وقت پر آتی تھیں۔ وہ اب کھسکنے کے چکروں میں تھا۔ دادی جی اتنے برے تھے دادا حضور، تو اللہ کیوں بخشے۔ ادھر اس کی زبان میں کھجلی ہوئی، ادھر دادی نے برابر میں پڑی لکڑی کے بجائے غلطی سے چھری اٹھا لی۔ انہوں نے ساری زندگی مجازی خدا کے آگے زبان بند کر کے گزاری تھی، اب ذرا موقع ملا تو یہ دادا کا پوتا۔ دادی جی یہ چھری ہے۔ وہ سیدھا کمرے میں، ورنہ دادی نے عادت کے مطابق فوراً اسرائیل کی طرح وار کر دینا تھا، چاہے زرد میں کوئی بھی آئے۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کم بختو، لا دو چشمہ، کیڑے کاٹ کاٹ کر کھلا دوں گی، دیکھنا۔ وہ اسی چھری سے تیز تیز سبزی کاٹنے لگیں۔ امی، اس دن تو میرے آفس میں پارٹی تھی۔ وہ ہفکی سے بولا۔ آپ عمار کے ساتھ چلی جائیے گا، اس نے معاملہ نپٹایا۔ اور جویریہ کو کون لے کر جائے گا؟ ہم 2 افراد جائیں کم از کم۔ تمہارے ابو تو دکان سے لیٹ کھانے کے وقت ہی آئیں گے۔ عمار کا ٹکنا مشکل ہے۔ انہوں نے حساب کتاب کیا، اور اپنے بڑے ماموں کی اولاد کا تو تمہیں پتہ ہے، فوراً برا مان جاتے ہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا جو برا سا منہ بنائے ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا۔ مجھے تو ضرور جانا ہے، جویریہ کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ ہاں، انہیں دیگوں کے لیے گائیں بھی تو قربان کرنی ہوگی، وہ بولا۔ جویریہ نے تجاجن منہ کھولا۔ جویریہ فوراً جاؤ، گملوں میں پانی ڈالو، ورنہ رات ہو جائے گی، کیاری میں بھی ڈال دینا۔ امی نے اسے منظر سے غائب کیا، پر نہ اصل معاملہ دب جاتا۔ وہ منہ پھلاتی پلٹ گئی۔ آپ دونوں عمار کے ساتھ بائک پر چلی جائیے گا، اس نے حل نکالا۔ ہاں، تاکہ وہ ہم کو لڑکا دے۔ رہنے دو، رکشا بلا ہے، انہوں نے ہفکی سے کہا۔ ایک تو ہر سال اتنے اہتمام سے برسی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ غریبوں میں کھانا تقسیم کر دو، یتیم خانے میں بھجوا دو، اور بس۔ ابرار بیزاری سے بولا۔ ہاں تو اور کیا، اولاد تو ماں باپ کے بالکل ہی الٹ ہیں، اتنی فضول خرچ۔ انہوں نے بھی منہ بنایا۔ اللہ معاف کرے، بڑی بھابھی کوئی فقیر یا کوئی مانگنے والا آتا کبھی دروازہ نہیں کھولتی تھی، اور اللہ کی شان دیکھو، انہی کی برسی پر اتنا خرچہ، ورنہ ان کی کنجوسی تو پورے خاندان میں مشہور تھی۔ بھائی ایک بار بولے سے اماں کے لیے سوٹ لے آئے۔ انہوں نے وہ باتیں سنائیں کہ بس بھائی دنوں شرمندہ رہے۔ جب غضنفر 8 سال کا تھا، بیمار تھا، بھائی رکشہ چلاتے تھے جب، مگر ماں کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا کیا؟ کوئی مہمان آ جاتا تو بھاری لگتا، گھر کا کھانا سامنے رکھ دیا جاتا، اور اس میں سے بھی اچھا ان کے بچے مہمان کے سامنے ہی کھا لیتے، پوچھتے بھی نہیں۔ ہمیں تو بہت شرم آتی ہے، اللہ بخشے۔ اب وہ اچھی جگہ ہے، مگر کہنے میں تو آتا ہے۔ انہیں کچھ خیال آیا تو گال پیٹے۔ اللہ نے تو بخش دیا ہوگا، آپ بھی بخش دیں۔ ابرار جو فل سٹاپ کا انتظار کر رہا تھا بڑبڑایا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی سمجھ میں نہ آیا، مگر اپنی اولاد کا پتہ تھا، اس لیے گھڑتی ہوئی اٹھ گئیں۔ پارٹی بہت اچھی رہی تھی۔ سب کئی طرح کے کھانوں، میٹھے اور کولڈ ڈرنکس کے بعد چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ باتوں کا دور چل رہا تھا۔ کمپنی کے سینئرز جونیئرز کو کمپنی کے ماضی کے قصے سنا رہے تھے۔
عثمانی صاحب بولے تو ابرار بھی متوجہ ہو گیا، کیونکہ اس سے سینئر بس عثمانی صاحب تھے۔ آپ لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب طارق صاحب ہیں، جب ہی اتنے بونس مل جاتے ہیں، ورنہ اللہ بخشے ان کے والد باجوہ صاحب کو جب وہ تھے بمشکل تنخواہ وقت پر ملتی تھی۔ تنخواہ میں اضافہ تو ہم بھول ہی گئے تھے، مگر جب بھی کمپنی کو نہیں چھوڑا۔ عثمانی صاحب اور بھی جانے کیا کہہ رہے تھے، مگر وہ تھوڑا دور جا کر بیٹھ گیا۔ ہر طرف یہی تکرار تھی۔ تھوڑی دیر بعد جنید بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یار یہ لوگوں جانے کیا مرض ہے، ہر مرے ہوئے آدمی کی برائی کر کے پھر اللہ بخشے کہہ کر جیسے فارغ ہو جاتے ہیں۔ وہ تھوڑا بیزار سا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، جنید بھی بولا، جبکہ اسلام کہتا ہے مر جانے والوں کو برا نہ کہا جائے، وہ اپنے کیے کا بدلہ پا چکے ہوتے ہیں۔ جنید کی بات پر افسوس سے سر ہلانے لگا۔ امی اور دادی کی کوششیں آخر رنگ لے آئیں اور مشترکہ طور پر فرح کو بہو بنانے میں کامیاب ہو گئیں۔ ابرار MBA کر کے کاسمیٹک کمپنی میں سیلز مینیجر کی پوسٹ پر تھا، تو فرح نے بھی اسلامک اسٹڈیز میں MPhil کیا ہوا تھا۔ ابرار درمیانے قد و قدامت کا اور شکل و صورت کا تھا، تو فرح حسین تھی۔ ابرار کے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے، تو اس کا بس ایک چھوٹا بھائی تھا۔ فرح کا خاندان بھی اچھا تھا۔ لڑکے والوں کا خاندان تو ہمیشہ اچھا، بلکہ لڑکی والوں سے بھی اچھا ہوتا ہے، تو وہ دونوں جوڑ ملا کر بہت خوش تھیں۔ ابرار بھی دبلی پتلی خوش شکل فرح کی سنگت میں خوش تھا۔ خاص کر وہ اس کے اسلامک اسٹڈیز کو منتخب کرنے پر بہت خوش تھا۔ جب وہ سلیقے سے دوپٹہ لیتی، باتوں میں کبھی کبھار قرآن و حدیث کا حوالہ دیتی تو اس کا دل جیت لیتی۔ ایسے ہی جیون ساتھی کا تو اس نے تصور کیا تھا۔ وہ امی اور دادی کا شکر گزار تھا۔ آج فرح کی خالہ کی طرف ان کے پورے خاندان کی دعوت تھی۔ ارے جیا تم تیار نہیں ہوئی؟ ابرار اپنے کمرے کی طرف جاتا ہوا بولا۔ نہیں بھائی، ٹیسٹ ہے، اس نے منہ بنایا۔ یہ میری دوست نے مجھے گفٹ میں نیل پالش دی تھی، مگر میں تو کبھی کبھار لگاتی ہوں، لیکن بابی کو میں ہر دفعہ لگایا کروں گی جب بھی دعوت ہو۔ وہ گولڈن نیل پالش لہراتے ہوئے بولی۔ ارے بونگی، بے اختیار ابرار کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ آواز دبا کر بولا، باؤلی بیڑ، اس کو نیل پالش لگائے دیکھا، وہ کبھی بھی نہیں لگاتی۔ ابرار کی بات پر وہ ہفکی بھول گئی۔ ہیں کیوں نہیں لگاتی، وہ تو دلہن ہے۔ اب وہ جویریہ بی بی کو سمجھاتا تو دیر ہو جانی تھی۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ فرح اس کو آتے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کی تیاری آخری مراحل میں تھی۔ ہلکے کاسنی ٹراؤزر شرٹ میں وہ کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ دلکش سا میک اپ، ہاتھوں میں اس کے لائے ہوئے موتیا کے گجرے، کانوں میں چھوٹی گولڈن جھمکیاں، چہرے گرد بہت نفیس لگ رہی تھیں۔ زبردست یار، اس نے سراہا۔ وہ مسکرائی۔ شکر ہے کوئی بھی میری تیاری پر اعتراض نہیں کرتا، ٹوکتا نہیں۔ آپ سب اچھے ہیں۔ ابرار مسکرانے لگا۔ ورنہ اللہ بخشے میری دادی مرحومہ، وہ تو امی کی ہر تیاری پر اعتراض کرتی تھیں۔ اتنا پھیکا رنگ کیوں پہنا، چوڑیاں کام کیوں ہیں، سرخی گہری کرو، مہندی لازمی لگاؤ۔ میں بہت چھوٹی تھی، مگر بچپن سے ڈر بیٹھ گیا کہ میری سانس بھی ایسی نہ ہوں۔ امی بیچاری گھبرائی ہوئی رہتیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنی پسند ہی ختم ہو جائے، مگر شکر ہے یہاں ایسا کوئی نہیں۔ وہ میک اپ واپس جگہ پر رکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ پانی پیتے ابرار کو پھندا لگ گیا۔ وہ کھانسنے لگا۔ کیا؟ اللہ بخشے ہماری زندگیوں میں لازم ہو گیا ہے۔ اس نے سر بھی تھام لیا۔ فرح گھبرا کر آئی اور اس کی پشت سے ہلانے لگی۔ وہ سر پکڑے بیٹھا رہا۔